ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کو میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، الحیات سے متعلقہ میرے 2 ولاگ کے بعد بہت بڑی تعداد میں متاثرین نے رابطے کیے ہیں اور تحریری درخواستیں دی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور ان کی جمع پونجی جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی ہے، جبکہ الحیات کی جو کمپنی ہے اور جو سی او صاحب ہیں جہاں زیب عالم، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں اور انہوں نے آج بجائے جو غریب سارا دن روزے رکھ کے ان کے دفتر کے چکر کاٹ رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روزانہ ان کے دفتر گیکا مال جا رہے ہیں، وہاں ان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ وڈرا آپ کا جو ہے وہ کل لگ جائے گا، پرسوں لگ جائے گا، صبر کریں۔ ادھر کہتے ہیں کمپنی کے حالات خراب ہیں، ادھر آج انہوں نے ایک اور تختی لگا دی ہے۔ یہ سیم وہی پولیٹیکل تختیاں ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز لگاتی ہیں۔ پروجیکٹ نام کی زمین پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، جبکہ تختیاں بڑی بڑی لگا دی جاتی ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ عوام کی خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ یہاں پہ بھی سیم الحیات بھی یہی پریکٹس کر رہا ہے۔ الحیات نے جتنے ماضی میں دعوے کیے ہیں، الحیات موٹرز ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا، وہ 0 ریزلٹ۔ اس کے بعد الحیات اسکوائر لانچ کیا گیا، وہ 0 ریزلٹ۔ چکدرہ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ جس کا واویلا مچایا گیا، وہاں پہ سوات اور یدھنوا کے بہت پختون بھائیوں سے کروڑوں روپے بٹورے گئے، وہ ابھی تک زمین کے اوپر اس کا 1% بھی کام نہیں ہوا، اور وہ پروجیکٹ بھی صرف کاغذوں میں ہے اور خوش کن ویڈیوز کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوٹل کا پروجیکٹ دیا گیا، وہ بھی بلند و بالا عمارت شو کی گئی، لیکن حقیقت میں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ پروجیکٹ کہیں پہ فزیکلی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج ایک اور پروجیکٹ میٹرو کے نام سے شروع کیا گیا ہے، یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جی بڑے لگژری قسم کے ہم جو ہے وہ 1 بیڈ 2 بیڈ 3 بیڈ بنائیں گے۔ یہ بھی ایک ہوا میں سب کچھ ہے۔ لوگ وڈرا مانگ رہے ہیں، اپنے ماہانہ منافع مانگ رہے ہیں، اپنی اوریجنل اماؤنٹ مانگ رہے ہیں، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ آج بھی انہوں نے نئے انویسٹر کو، کیونکہ اب اس کمپنی کی ساکھ دن بدن نیچے جا رہی ہے تو ان کو سروائیول کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور میڈیا کے اندر بھی اب ان کی کھل کے جو جتنی بھی ہیرا پھیری ہے وہ منظر عام پہ لائی جا رہی ہے۔ لہٰذا آج انہوں نے لوگوں کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اس کو چینج کرنے کے لیے ایک آج نیا کھیل تماشا کیا ہے کہ جی ہم یہ میٹرو کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں۔ آج اس کی انہوں نے ایک سرمنی رکھی اور کئی 100 لوگوں کو یہاں مدعو کیا گیا اور یہاں پہ لاکھوں روپے اڑا دیے گئے افطاری کے اوپر، ڈنر کے اوپر، کیونکہ یہ پیسہ کوئی جہاں زیب عالم کا نہیں ہے، نہ یہ کمپنی کا پیسہ ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے جس کے ساتھ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں۔ یہ آج لاکھوں روپے جو انہوں نے افطاری پہ صرف کیا، یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے ہیں جن کی جمع پونجی ان کے پاس جمع ہے اور وہ ماہانہ منافع کے لیے پچھلے 5 ماہ سے دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ نئے انویسٹرز کیوں اس طرف متوجہ ہوں جبکہ پرانے جو ہے وہ رو رہے ہیں؟ نئےوں کو یہ پھنسانے کے لیے نئے چال چل رہے ہیں اور نئے جال بچھایا جا رہا ہے۔ یہ شکاری وہی ہیں جو جن کے ہاتھوں ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں اور وہ اپنی جمع پونجی جو ہے ان کے کھاتے میں ڈال چکے ہیں، اور وہ بیچارے ان کے گھروں کے اندر جو ہے بچوں کی فیسیں دینے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، عید سر پہ ہے، وڈرا کا کوئی ابھی تک نام و نشان نہیں ہے۔ ابھی تک لوگوں کے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری 4 ماہ کے وڈرا، اور ابھی جو ہے وہ مارچ بھی ختم ہونے والا ہے، وڈرا کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ملے گا اور لوگوں کی جو جمع شدہ پونجی ہے وہ کب ملے گی۔ جہاں زیب عالم صاحب، آپ یہ جو تماشا کر رہے ہیں یہ اب نہیں چلے گا۔ آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو متاثرین ہیں آپ سب سے پہلے خدا کے لیے یہ عیاشیاں ختم کریں۔ یہ آپ نے جو گیکا مال کے اندر 15-20 آفیسز رکھی ہوئی ہیں جن کے کروڑوں روپے کے آپ کرائے دے رہے ہیں، آپ ان کو ختم کریں۔ آپ نے جتنی مزید جگہوں پہ جو دفتروں کا ایک جال پھیلایا ہوا ہے، یہ جال صرف اور صرف غریب عوام کو لوٹنے کے لیے ہے۔ اس کا پروفٹ چند مہینے بعد دینے کے بعد اب آپ لوگوں کی جمع پونجی بھی غرق کر چکے ہیں۔ خدا کے لیے کوئی پروجیکٹ آپ کا یہ کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک عام جو بیچارہ جس نے 10 لاکھ 15 لاکھ 5 لاکھ روپے لگایا ہے اس کا آپ حق نہیں دیں گے تو ان کی بددعائیں بھی آپ کا کبھی بھی نہ آپ کی کمپنی کو پھلنے پھولنے دیں گی، نہ آپ کو پھلنے پھولنے دیں گی۔ آپ روزانہ اس رمضان شریف میں لوگ کسی کی خیر و برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہاں افطاری کے ٹائم پہ جن کے
چولہے آپ نے بجھا رکھے ہیں وہ آپ کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں، آپ کی کمپنی کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں۔ آپ ایک سید ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کون سے سید ہیں۔ سادات تو اس طریقے سے نہیں کرتے جیسے آپ کر رہے ہیں کہ ان غریبوں کے جن جن کی بھی وڈرا ہیں ان کو دیں، اور اگر آپ سے کمپنی نہیں چل پا رہی ہے، آپ کے گرد مافیا جو بی فار یو والا مافیا ہے اسی نے آپ کو ہائی جیک کر لیا ہے، تو خدا کے لیے اس مافیا سے جان چھڑائیں اور یہاں لوگوں کو حساب کتاب کر کے کمپنی کو ختم کریں، کیونکہ یہ کمپنی چلنے والی نظر نہیں آ رہی ہے۔ فراڈ پہ مبنی کہیں پہ بھی کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، اور اس وقت تو ہمارے ملک کے اندر ایجنسیاں جو ہیں وہ فل متحرک ہیں، اور ابھی یہ بہت سارے متاثرین جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں، ایف آئی اے کا کر رہے ہیں، تحریری درخواستیں ایف آئی اے کو پہنچ چکی ہیں، اسی طریقے سے نیب کو پہنچ چکی ہے، اس طریقے سے جو میڈیا اینکرز ہیں بڑے ان کو بھی ان کے تمام ثبوت جو ہیں وہ متاثرین پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ واضح کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، آپ خدا کے لیے یہ جو ہے وہ ریجنل ہیڈ اور ان کے شکنجے سے نکلے، اور تمام جتنے متاثرین ہیں ان کو عید سے پہلے تمام ان کا حساب کتاب کر کے ان کو ان کے جو بھی منافع ہے وہ بھی دیں، اور اگر کمپنی نہیں چل رہی ہے تو اس کو ختم کریں، کیونکہ اس طریقے سے آپ کو اب یہاں اسلام آباد میں لوگ کراچی سے آ کے آپ کو یہاں فراڈ نہیں کرنے دیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور یہ آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک جنہوں نے اس کمپنی کو جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑا کیا ان کو آپ حق نہیں دیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔